يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 سے 39 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، ان بے شک، کثیرم من الاحبار، کثیرم بہت سے، من الاحباری احبار میں سے، علماء میں سے۔ احبار جو ہوتا ہے یہ حبر کی جمع ہے، یہ کہا جاتا ہے یہود کے علماء کو، ہبرن بلکہ لفظ ہوتا ہے، اس کی جمع ہے احبار، یہ علماء یہود کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک بہت سے علماء میں سے، والرہبانی، اور رہبان میں سے، رہبان جمع ہے راہب کی، یہ علماء نصارہ کے لیے آتا ہے۔ نصارہ کے جو علماء ہیں انہیں راہب کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بحیرہ راہب کے بارے میں، جو کہ عیسائیوں کا ایک عالم تھا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچپن میں گئے تھے تو وہاں پہ اس نے پہچان لیا تھا۔ تو رہبان راہب کی جمع ہے، درویش بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بے شک علماء یہود اور علماء نصارہ جو ہیں، احبار اور رہبان، کیا کرتے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ، البتہ وہ کھا جاتے ہیں۔ لام لام تاکید ہے۔ آکلا یأکلو کا مطلب ہوتا ہے کھا جانا، اکلن کھانا، آکلا اس نے کھا لیا، یأکلو وہ کھاتا ہے، اور اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہوتی ہے۔ لَيَأْكُلُونَ یقیناً وہ کھا جاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطلی باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں، سدا یسد سدن بند کرنا، روکنا، وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ والذین اور وہ لوگ جو یکنزون وہ جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز بنا کے رکھتے ہیں، کانز یکنزو جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، یکنزون وہ جمع کرتے ہیں، الذھب سونا، والفضۃ اور چاندی، سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونھا اور نہیں وہ خرچ کرتے اس کو، یعنی اس سونے چاندی کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فبشرھم پس خوشخبری سنا دو ان کو، بشارت دے دو ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، یوم جس دن، یحما تپایا جائے گا، احما یحمی، احما ہوتا ہے تپانا، یحما مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، یحما تپایا جائے گا اس سونے چاندی کو، علیہا اس کو، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، فتقوا پھر داغا جائے گا، استغفر اللہ، تقوا قوا یکوی، کیون ہوتا ہے داغنا، فتقوا یہ بھی مجہول ہے، پھر داغا جائے گا، بہا ان سے، یعنی اس سونے چاندی سے، سونا چاندی جہنم کی آگ میں جب دہکایا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ داغا جائے گا، بہا اس کے ساتھ، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، استغفر اللہ، وجنوبہم
اور ان کے پہلوؤں کو، جنب ان کی جمع جنوب، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم ظہر ان کی جمع، اور ان کی پیٹھوں کو، اور کہا کیا جائے گا ھذا یہ ہے ما کنزتم جو تم نے جمع کر کے رکھا، جو تم نے کنز بنا کے رکھا، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں ایسے برے انجام سے بچائے۔ فذوقوا پھر کہا جائے گا پس چکھو، ما کنتم تکنزون جو تھے تم جمع کر کے رکھتے، ان بے شک، عدتا شمار، گنتی۔ عدت کس کو کہا جاتا ہے؟ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت پوری کرتی ہے، وہ شمار پورا کرتی ہے دنوں کا، گنتی پوری کرتی ہے، 4 مہینے 10 دن، وہ عدت اس لیے کہلاتی ہے۔ ان عدتا بے شک گنتی، الشہور اور شہوری مہینوں کی، شہر ان کی جمع شہور، ان عدت الشہوری بے شک گنتی مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، 12 شہرن مہینے ہیں۔ گنتی جب میں نے آپ کو بتائی تھی واحد اسنان، اسنان کیا ہوتا ہے 2، اسنا 2 کے لیے، عشرہ 10 کے لیے، 10 اور 2 12، 12 شہرن مہینے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن خلق السماواتی اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے، یعنی ان 12 مہینوں میں سے، اربعۃ 4 حرم حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم یہی دین ہے سیدھا، فلا تظلموا تو نہ تم ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتلوا اور لڑو، المشرکین مشرکوں سے، کافتن اکٹھے ہو کر، کما جیسا کہ، یقاتلونکم وہ لڑتے ہیں تم سے، قاتل ماضی ہے نا، یقاتلو اس کا مضارع ہے، وہ لڑتے ہیں، یقاتلونا پھر جمع ہو گیا، وہ سب لڑتے ہیں، یقاتلو وہ لڑتا ہے، یقاتلونا وہ سب لڑتے ہیں، کم تم سے، کافہ مل کر اکٹھے ہو کر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما بے شک، نسی کس کو کہتے ہیں؟ آگے پیچھے کرنا، مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا کیا ہے؟ زیادتن زیادتی ہے۔ بے شک مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا زیادتی ہے، فی الکفری کفر میں، یعنی ایک تو تم کفر کے اندر تو پہلے ہی ہو، لیکن پھر اس کفر میں مزید بڑھ جاتے ہو جب تم یہ کرتے ہو کہ مہینوں کو اپنی مرضی سے بدل لیتے ہو۔ یذلو وہ گمراہ کیے جاتے ہیں، اذلہ یذلو ہوتا ہے گمراہ کرنا، کسی کو گمراہ کرنا، یذلو ہے وہ اس نے گمراہ کیا، یذلو ہے وہ گمراہ کیا جاتا ہے، تو یہ مجہول ہے۔ یذلو وہ گمراہ کیے جاتے ہیں، بہی اس کی وجہ سے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو، آمن 1 سال، ویحرمونہ اور وہ حرام کرتے ہیں اس کو، آمن دوسرے سال۔ عام میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ سال کو کہتے ہیں، جیسے عام الفیل، عام الحزن، غم کا سال، ہاتھیوں والا سال، تو آمن ایک اور سال میں، یعنی 1 سال اس کو حلال قرار دے لیتے ہیں، دوسرے سال اس کو حرام کر لیتے ہیں، لیواطئوا تاکہ وہ پوری کریں، عدتا گنتی، ما حرم اللہ جو حرام ٹھہرائے ہیں اللہ نے، فیحلوا تو وہ حلال کر لیتے ہیں، ما حرم اللہ جس کو حرام کیا ہے اللہ نے، زینا مزین کر دیے گئے ہیں، خوبصورت بنا دیے گئے، لہم ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے برے اعمال،
سوء برے اعمالی اعمال ہم ان کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیلا جب کہا جائے، لکم تم سے، انفرو کہ نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الساقل تم بوجھل ہو جاتے، الساقل بوجھل ہو جانا یہ ہوتا ہے تساقل یا تساقل، تساقلن زمین سے لگ جانا، بوجھل ہو جانا، تو الساقل تم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، یا لگ جاتے ہو زمین کی طرف، ارضیتم کیا تم خوش ہوئے ہو، بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی پر، من الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا پس نہیں ہے فائدہ دنیا کی زندگی کا، متاع فائدہ، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر تھوڑا، بہت ہی تھوڑا، دنیا کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ الا یہ ہے ان اور لا، ان مین اگر، لا مین نہیں، اکٹھا لکھا گیا تو وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ اللہ کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ وہ مگر والا اللہ ہے، اس کا مطلب مگر نہیں ہے، یہ ان اور لا ہے، ان لا اگر نہیں، تنفرو تم سب نکلو گے، یعذبکم تو وہ عذاب دے گا تمہیں، عذاب یعذب عذاب دینا، تعذیب عذابا علیما دردناک عذاب، فیستبدل اور وہ بدل کر لے آئے گا، قومن کسی قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا تضروہ اور نہ تم ضرر پہنچا سکو گے اس کو، اور نہ تم بگاڑ سکو گے اس کا، شیئن کچھ بھی، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا۔ مختصر سی تشریح دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا انا کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان والو یقیناً بہت سے علماء اور درویش کھا جاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے۔ اب احبار اور رہبان یہ نام ہیں علماء کے، مختلف امتوں میں جیسے مذہبی پیشواؤں کے مختلف نام اور لقب ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کسی کو مولانا اور مولوی اور مختلف ناموں سے ہم پکارتے ہیں، بنی اسرائیل کے ہاں انہیں احبار اور رہبان کہا جاتا تھا، اور یہ جو لوگ ہیں علماء بنی اسرائیل کے، ان میں سے اکثر لوگ باطل اور ناجائز طریقے سے مال و دولت جمع کرنے اور جائیدادیں بنانے کے مکروہ کام میں ملوث رہے ہیں۔ اگر ایک کوئی دنیا دار آدمی ایسا کرے تو شاید اس کو اتنا برا نہ سمجھا جائے، مال و دولت اکٹھا کرنا، جائیدادیں بنانا کوئی اتنا معیوب کام نہیں سمجھا جاتا، لیکن ایک ایسا انسان کہ جس کو لوگ اپنے آئیڈیلائز کرتے ہوں اور جسے لوگ دین کے حوالے سے پہچانتے ہوں، یہ انسان، یہ لوگ اگر اپنی زندگی کا مقصد مال و دولت اکٹھا کرنا اور ناجائز طریقے سے لوگوں کو دین کے نام پہ لوگوں سے مال لینا اور پھر اپنی ذاتی جائیدادیں بنانا، تو یہ اگر ایسے کریں گے تو یہ بدترین لوگ ہوں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے ایسے ہی علماء کے بارے میں فرمایا، ایسے علماء آج کل ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ تو خیر یہاں پہ ذکر اگر احبار اور رہبان کا ہے، تو ہمارے علماء اور ہمارے مولوی بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ دین کے نام پہ چندے اکٹھے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ نے گھومتا پھرتا دیکھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علماء سو کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جب اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے، اور قرآن میں اس کے الفاظ کے علاوہ یا رسم الخط کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔
ان لوگوں کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی، شاندار ہوں گی، مگر وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنہ انہی میں سے اٹھے گا اور انہی میں لوٹ کر جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ قیامت کا قرب ہے کہ ایسے علماء سوء آج پائے جاتے ہیں جن کا تذکرہ یہاں پہ بنی اسرائیل کے علماء کے ذمہ میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ تم انہی کے نقش قدم پہ چلو گے، میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی، جیسے جیسے انہوں نے کیا یہ ویسے ویسے ہی کریں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات جو بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں بتائی جا رہی تھی، آج ہمارے علماء کے بارے میں بھی سچ ثابت ہو۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ جب بھی کوئی دینی تحریک اٹھتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، تو ان مذہبی پیشواؤں کو کیا نظر آتا ہے کہ ہماری مسندیں خطرے میں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے عقیدت مند انہیں چھوڑ کے کسی دوسری دعوت کی طرف متوجہ ہوں، کسی اور شخص کی طرف بات سنیں۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ بس لوگ ہمارے ارد گرد منڈلاتے رہیں، ہمیں نظر نیازیں پیش کرتے رہیں، اور کوئی اچھے سے اچھا دین کا کام کرنے والا بھی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کے خلاف کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک جیسا بندہ، اس کے خلاف آپ باتیں سنیں گے کہ لوگوں کو کیسی کیسی بری القاب سے نوازتے ہیں، کیسی کیسی باتیں ان کے بارے میں۔ کسی ایک کا نام میں تو لے رہی ہوں، بے شمار نام لیے جا سکتے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں اور لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی دکان جو ہے وہ ان کی جو ہے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی اور اللہ کے رستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ فبشرہم بعذاب علیم، سونا اور چاندی جمع کرنا برا نہیں ہے اگر اس پہ زکوٰۃ دی جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کا ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور پھر وہ سونا چاندی جمع کرتا ہے تو اس پہ اس کو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس سلسلے میں حضرت ابو ذر غفاری جو ہے وہ ان کی ذاتی رائے یہ تھی کہ وہ کسی مسلمان کے لیے سونا چاندی اپنے پاس رکھنا حرام سمجھتے تھے، لیکن باقی صحابہ جو تھے وہ حضرت ابو ذر غفاری کی اس رائے سے متفق نہیں تھے۔ سب کا یہ علماء امت کا اب یہ اجتماع یہی سب کا خیال ہے کہ اس آیت سے مراد یہی ہے کہ اگر سونا چاندی جمع کسی نے کیا ہے اور اس کی باقاعدہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو اس جمع کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے ہے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوما، کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ خوشخبری تو تنزیہ کہا جا رہا ہے نا، کہ کیا ہوگا ان کے لیے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر ان سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ استغفر اللہ، بہت ہی ایک دردناک عذاب کی خبر ہے یہ۔ اور کہا کیا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، اب چکھو مزہ اس کا جو کچھ تم نے جمع کیا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو کچھ کہ تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، کنز بنا کے رکھتے تھے۔ کنز بنایا ہوا خزانہ وہی ہوتا ہے جس پہ اللہ کے رستے میں جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اگلی آیت ہے جی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کے قانون میں، جس دن سے اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ 12 مہینے اللہ نے بنائے، یہ اللہ کا ایک قانون کے تحت مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی گئی۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، یعنی ذی القعدہ جو پچھلا مہینہ تھا، ذی الحج جو بھی چل رہا ہے، اور محرم جو اگلا آنے والا، یہ 3 تو مسلسل ہیں، اور پھر ایک ہے رجب۔ ان چاروں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے اور ان میں جنگ وغیرہ جائز نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، قیم یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔
قانون خداوندی کے مطابق 4 مہینے شروع سے محترم ہیں، لہٰذا تم لوگ ان مہینوں کی حرمت پامال کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس میں قریش کے اس رواج کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت وہ محترم مہینوں کو اپنی مرضی سے بدلتے رہتے تھے۔ کوئی جنگ چل رہی ہوتی، اگر کوئی مہینہ آ جاتا آگے حرام، تو اس مہینے کے احترام میں انہیں جنگ بند کرنا پڑتی تھی۔ اب وہ کہتے کہ اب جیسے فرض کیا ابھی پچھلا مہینہ جو ذیقعد کا تھا، ذیقعد میں اگر وہ جنگ بند کرتے ہیں تو ذیقعد، ذی الحج، محرم 3 مہینے جنگ بند رہے گی، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جلدی سے ہم اپنا کام نپٹائیں اور اسی مہینے میں ہم جنگ کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال لیں۔ تو لہٰذا وہ کیا کرتے کہ وہ پورا کیلنڈر مکس اپ کر دیتے اور وہ کہتے کہ اس اعلان کرتے کہ اس سال اس مہینے کی بجائے فلاں مہینہ ماہ حرام کے طور پر منایا جائے گا، یعنی یہ ذیقعد کی بجائے ربیع الاول جو تیسرا مہینہ ہے وہ ذیقعد کو قرار دے دیتے، اور جب تیسرا مہینہ آتا ربیع الاول کا اس کو ذیقعد قرار دے دیتے۔ تو یہ جو آگے پیچھے کرنا تھا اس کو ظلم کہا گیا ہے کہ تم ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وقاتل المشرکین، اور مشرکوں سے لڑو اکٹھے ہو کر، جیسا کہ وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے ہو کر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینوں کو ہٹا کر آگے پیچھے کر لینا تو کفر میں ایک اضافہ ہے۔ نسیون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا۔ نسیون کے معنی ہوتے ہیں پیچھے کرنے کی۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال اور لوٹ مار کو چونکہ ناپسند سمجھا کیا جاتا تھا، اس لیے وہ ان کو بدل دیتے تھے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، وہ کیلنڈر ہی مکس اپ کر دیتے تھے، سارا کیلنڈر ہی ڈسٹرب ہو جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا، زیادۃ فی الکفر، یہ تو کفر میں زیادتی ہے، یعنی تمہارے کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے سے گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ۔ ایک سال یہ لوگ حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرانی۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو وہ حلال کر لیتے ہیں جس کو حرام کیا ہے اللہ نے، یعنی وہ مہینہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیتے ہیں، یعنی اس طرح الٹ پھیر کر کے وہ ان مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں جو اصل میں اللہ نے حرام ٹھہرائے ہوتے ہیں۔ مشرکین عرب 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو مانتے ضرور تھے کہ 4 مہینے محترم ہیں، مگر اپنی مرضی سے ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، اور سال کے آخر تک محترم مہینوں کی تعداد بھی 4 پوری کر لیتے تھے کہ 4 مہینے ہم نے محترم تو قرار دیے ہیں، اب ان کو آگے پیچھے بے شک کر لیا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اسی طرح ان کے لیے مزین کر دیے گئے ان کے برے اعمال۔ شیطان نے ان کو ان کے برے اعمال ہی خوبصورت کر کے دکھائے، یعنی بڑے مطمئن ہو جاتے تھے نا کہ ہم نے کوئی کمی تو نہیں کی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کافر قوم کو۔ یہاں پر وہ 5 رکوع ختم ہوئے جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت خصوصی سے، اور اب 6 رکوع سے غزوہ تبوک کے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور 11 رکوع ہیں مسلسل جن میں اب ہم غزوہ تبوک کا تذکرہ اور غزوہ تبوک کے ضمن میں منافقین کا کردار پڑھیں گے۔ غزوہ تبوک کے بارے میں میں نے آپ کو ایک علیحدہ سے ایک کلپ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، اس کو جس نے نہیں سنا پہلے وہ سن لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے۔ مختصراً پھر تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ 9 ہجری میں یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا۔ یہ جنگ جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، حقیقتاً میں جنگ تو ہوئی نہیں تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی۔ جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفیر عام کی تھی۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، انفروا نکلو، نفیر عام، ہر شخص کے لیے فرض قرار دیا گیا تھا اللہ کے راستے میں نکلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری غزوہ ہے۔ 1.5 سال پہلے آپ کی
وصال سے یہ غزوہ ہوا۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کو نفیر عام کی اعلان کیا کہ کوئی شخص نہیں رکے گا، سب پہ اس جنگ میں جانا لازمی ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا حالات کیسے تھے، شدید گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں، کھجور کے توڑنے کا وقت تھا، لیکن ظاہر ہے مدینہ سے تبوک تک کا جو سفر ہے اگر جہاز میں کیا جائے تو وہ 500 کلومیٹر بنتا ہے، اور اگر پیدل جانا تھا تو 700 کلومیٹر، کیونکہ ظاہر ہے اس میں تو موڑ بھی آتے ہیں اور جہاز میں تو انسان سیدھا جاتا ہے نا۔ 700 کلومیٹر کا پیدل راستہ تھا جو مسلمانوں کو طے کرنا تھا، اور سلطنت روما کے ساتھ جو اس وقت کی ایک سپر پاور تھی اس کے ساتھ ٹکرانا تھا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا مسلمانوں کے لیے، اور اسی لیے اب اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی منافقوں کو یا ایھا المنافقون کہہ کے نہیں پکارا، کیونکہ وہ منہ سے زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا کہہ کے اس کو پکارا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، حصہ قلتم، تم بوجھل ہو جاتے ہو، تمہارے پاؤں زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تم خود زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو، تم زمین کی طرف جھک جاتے ہو۔ حصہ قلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم زمین کی طرف لگے جاتے ہو جب تمہیں اللہ کے راستے میں بلایا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے، حضرت عمر فاروق جیسے لوگ اس طرح کرتے ہوں گے۔ ظاہر ہے اس سے مراد منافقین ہیں اور ان کو ایمان والے کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ یہ وضاحت تو ہم نے سورہ نساء میں بھی کی تھی کہ منافق جو ہوتے ہیں نا وہ مومن ہی ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پھر ایک دفعہ اس کو ذہن نشین کر لیں کیونکہ بار بار یہ لفظ آئے گا، لیکن اس سے مراد کبھی نعوذ باللہ ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جن کو رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کہا گیا ہے، تو اس سے مراد منافقین ہیں۔ ان سے کہا گیا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ، کیا تم دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تو جان لو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوال کیا گیا ہے، ایک سرچنگ کوسچن ہے، یعنی تم دعوے دار تو ہو ایمان بالآخرت کے، اس کے باوجود اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر دنیا خریدنے کے طلبگار بن گئے ہو، تم دنیا چاہتے ہو۔ دنیا ظاہر ہے، ایک ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، اس موقع پہ آپ سوچیں کہ یہ موسم جو آج کل موسم، شدید گرمی کا موسم، عرب کی گرمی، صحرائی سفر، اور سفر بھی ایسا نہیں کہ سہولتوں والا سفر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 18 لوگوں کے لیے ایک ایک سواری، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پانی کی بھی کمی، خوراک کی بھی کمی، سواریوں کی بھی کمی، اور پیچھے اپنا گھر اور اپنی کھڑی فصلیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پورے سال کی فصلیں سمیٹنے کا ٹائم ہے۔ یہ تھا امتحان ان کے ایمان کا، اور پھر اللہ ان سے کیسا سوال کر رہا ہے، اور ایک طرح سے ڈانٹ ہے یہ تو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم دنیا کی زندگی پہ ریچھ گئے ہو، آخرت کے مقابلے میں تمہیں دنیا پسند آ گئی ہے، تو سن لو پھر فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، یہ تو چھوٹی کسی چیز ہے۔ اللہ نے تو اسے جہاں بھی کہا متاع قلیل کہا ہے، تھوڑا فائدہ، تھوڑا سے فائدے کی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن اللہ نے دیکھو کیسے دروازے کھولے ہوئے ہیں کافروں پر دنیا کے۔ اسی کا گلہ تو اقبال نے کیا تھا، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حوروں کو سور،
اور بیچارے مسلمان سے فقط وعدہ حور. تو یہ جو اللہ نے ان کے لیے دنیا کے دروازے کھول رکھے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس کی وقت ہی کوئی نہیں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اللہ کے نزدیک تو یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور یہ جو مسلمانوں کا اس وقت کا امتحان تھا اس کو ہمیشہ اپنے سامنے لائیں. جب بھی کبھی ہمارے سامنے کوئی امتحان آئے، جب بھی کبھی ہمیں اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنا پڑے، تو ہمیں تبوک والے مسلمانوں کو ذہن میں لانا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنا پورا مال دے کے، اپنی جانیں پیش کر کے، اپنی دل کی رغبت سے، رضا سے سب کچھ چھوڑ کے. اچھا، ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب قافلہ چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے سوچا میں چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں. لیکن جب آئے نا واپس اپنے گھر کی طرف، 2 بیویاں تھیں ان کی، دونوں نے اپنے اپنے چھپر جو تھے ان پہ پانی چھڑکاؤ کر کے، چارپائی جو بھی وہاں کے کوئی تھے بچھائے ہوئے اور بستر لگائے ہوئے. اب یہاں پہ ہماری طرح تو عیاشیاں ایسی تو نہیں تھی ان کی کہ اے سی چل رہے ہوں. وہاں تو گرمیوں کے موسم میں درختوں کے نیچے یا جو بھی چھپر تھے ان کے پانی چھڑکاؤ کر کے، ٹھنڈا پانی ان کا جو بھی ہوگا، اور کھانا. کہتے جب میں نے دیکھا کہ میری دونوں بیویوں نے میرے لیے کھانے کا، ٹھنڈے پانی کا، ٹھنڈی رہائش کا انتظام کیا ہوا ہے، تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے چلے گئے. آپ کو تو نہ ٹھنڈا پانی وہاں پہ میسر ہے، نہ سایہ میسر ہے، نہ آرام دہ بستر میسر ہے، نہ خوشکن اور اچھا کھانا میسر ہے. کہتے میں نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا کہ میں ان میں سے کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں. اپنی سواری پہ سوار ہوا اور کہا مجھے کھانا ساتھ باندھ دو، جو کچھ بھی تم دے سکتی ہو. اور کہتے ہیں میں نے سپیڈ لگائی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ مل گیا. تو یہ تھا ایمان، اور اسی ایمان کا وہاں پہ امتحان تھا. اور یہی مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے جیسا سخت امتحان لیا، اس لیے اس سے جیش الاسرا کہا جاتا ہے. بہت تنگی والا یہ جو تھا مارکا تھا، اور اللہ نے جنگ تو پیش ہی نہیں آئی. جب مسلمان وہاں پہ پہنچے تو وہ جو وہاں کا جو ہرقل بادشاہ تھا وہ لاکھوں کی فوج لے کے موجود تو تھا، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کے اس کو جرت نہ ہوئی مقابلہ کرنے کی، اور وہ دم دبا کے بھاگ نکلا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے ہی مسلمانوں کو فتح دے دی. آگے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اگر تم نہیں نکلو گے وہ تو عذاب دے گا تمہیں، دردناک عذاب، اور بدل کر لے آئے گا کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ، اور نہ تم بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. تلاوت سنتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة
واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير